برادران کرام، آج شعبان کی 11 تاریخ ہے اور 3 روز کے بعد وہ رات ہے جو 15 شعبان کی رات کہلاتی ہے۔ 14 اور 15 کے بیچ کی رات، وہ 15 شعبان کی رات ہوئی۔ آپ کے یہاں اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ نام ہی غلط ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے۔ نام کہیں شریعت سے آیا ہوتا تو وہ شب برات تو نہیں ہو سکتا، تو خود رکھ لیا ہے یہاں پر۔ اب آپ کی مرضی، آپ کہیں تھا زبان پہ کیوں جھگڑا کرتے ہیں، ہم نے یہی نام رکھ لیا۔ ایک فارسی کا لفظ لائے، ایک عربی کا لائے، اصل تو مقصد اس رات سے ہے۔ اس رات کے بارے میں قرآن شریف میں تو کم از کم کچھ نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کے بارے میں سورہ الدخان میں ایک رات کا تذکرہ ہے، ایک موضوع روایت کے اندر اسے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ یہ رات ہے۔ وہاں کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ قرآن کو تو بتایا نا لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وہ رات جہاں جسے لیلۃ المبارکہ کہا ہے وہ وہی ہے لیلۃ القدر۔ یہ کوئی الگ رات نہیں ہے، یہ 2 راتوں کے نزول کی بات نہیں۔ تو وہ اب اس رات کے بارے میں بہت روایات ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا قرآن شریف میں تو کچھ نہیں ہے۔ وہ جو برکت والی رات جسے کہا سورہ الدخان میں، وہ وہی رات ہے جسے قدر کی رات کہا سورہ القدر میں، اس لیے کہ دونوں جگہ قرآن کے نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اب روایات بہت ہیں، جو محققین ہیں، تحقیق کرنے والے، ان کے نزدیک بہت بڑی تعداد میں تو جھوٹی ہیں، موضوع جسے کہتے ہیں، اور بہت اچھی خاصی تعداد میں وہ ہے جو جسے وہ ضعیف کہتے ہیں۔ ضعیف مانے ویک نیریشنز۔ ویک کا مطلب ہوا کہ آتھینٹسٹی بالکل 100% نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو۔ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے جو تحقیق پر یہ ثابت ہوئی کہ یہ تو 100% صحیح ہے، وہ ایک بھی ایسی کوئی نریشن نہیں ہے، ایک بھی ایسی روایت نہیں ہے۔ جھوٹی جو ہیں بہت ہیں، اب وہ سب یاد بھی نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ اس کے اندر اب عبادت کرنا شروع کریں رات میں، تو اب کہیں تو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، کہیں 100 رکعت پڑھنی ہے، کسی میں 1000 پڑھنی ہے، پھر کس میں قل هو اللہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، وہ سب میں اتنی جگہ ہے کہ وہ الگ الگ تو یاد بھی نہیں رہے گا۔ سب سے آسان تو یہ بیٹھتا اگر اس پر یقین کرتے کہ اس رات میں 12 رکعت نماز پڑھ لیتے، اور 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر ہر رکعت کے اندر، یہ بہت آسان ہے نا، اس لیے سورہ اخلاص ہے۔ ان سب روایتوں میں سورہ اخلاص، اس لیے کہ سب کو یاد ہے، بڑی چھوٹی سی سورت ہے، تو اس میں 10 دفعہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو پھر مرنے سے پہلے ہی ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں دکھا دیا جائے گا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اپنے گھر والوں کے 10 لوگوں کے لیے شفاعت کا حق مل جائے گا۔ تو سب سے آسان نسخہ تو یہ تھا۔ پھر بہت سی حاجتوں کے پوری ہونے کے بارے میں بہت ہے کہ کیا کریں، کتنی رکعتیں نماز پڑھیں، کتنی دفعہ اس میں سورہ اخلاص پڑھیں تو ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، روزی کشادہ ہو جائے گی۔ اس رات میں اللہ کی طرف سے ملک الموت کے حوالے لسٹ ایک کر دی جاتی ہے کہ اس سال کتنے لوگ مریں گے اور کتنے پیدا ہوں گے، یہ بھی طے کر دیا جاتا ہے۔ سب کی روزی بھی اس رات میں لکھ دی جاتی ہے، یہ بھی وہاں سے آیا ہے، اسی
کہ سورہ دخان میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، جتنے بھی حکمت والے امر ہیں ان سب کو اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے، الگ الگ جدا کر دیا جاتا ہے، واضح کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو سب لیلۃ القدر کی بات تھی۔ میں آپ کو بتایا کہ وہ تو شروع وہیں سے ہوئی کہ اس کو ہم نے قرآن کو جس رات میں نازل کیا۔ یہ شب برات نہیں ہے، یا یہ 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں وہ نہیں ہے۔ 15 شعبان کو اب اگر ایسے پاپ شمع ہونے لگیں، گناہ ایسے معاف ہونے لگیں، سارے گناہ، بڑا آسان نسخہ ہے، سال بھر کچھ نہیں کرے وہ ایک 15 شعبان کی رات، وہ ایک یہ بھی ہے کہ اور اگلے دن جو روزہ رکھ لے 60 سال کے پچھلے 60 سال اور اگلے 60 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اب یہ لوگوں کو بہت آسان نسخے یہ جھوٹی باتیں کہہ کے تھما دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 100 فرشتے مقرر کر دے گا، اس میں سے 30 تو اس کو جنت پہ لے جانے کا زور لگائیں گے، 30 جہنم سے بچانے کے لیے زور لگائیں گے، اور 30 جو ہے وہ اس کو آئندہ ہر طرح کے برے کام سے بچانے کی کوشش کریں گے، اور 10 اس کی باقی مصیبتوں کا خیال رکھیں گے دشمنوں کے مقابلے میں، ان سے بچاتے رہیں گے۔ یہ 100 کو لگانا ضروری ہے، اللہ تو اپنے فیصلے سے تو کچھ کر نہیں سکتا یہ، اور وہ جہنم سے بچانے کے لیے بھی 30 لگے پڑے۔ تو اس طرح کی بہت ہیں جو ضعیف احادیث ہیں۔ پہلے تو میں موضوع کے بارے میں کہ اس سال اگر ایسے گناہ معاف ہونے لگیں تو اس سال کی جو تو بہت ہی زیادہ اہم رات آ رہی ہے، اس سال جو شب برات آ رہی ہے رات یہ، اس سال وہ خالی مسلمانوں کا نہیں ہوگا، ہندوؤں کے بھی سارے پاپ شمع ہو جائیں گے۔ مسلمان تو نماز پڑھ لیں رات میں، اگلے دن کا زیادہ سے زیادہ یہ بھی کر لیں، ایسے تو اتنے ہی سے کام چل جاتا ہے، اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لیں۔ اور بدھ پورنیما پڑ رہی ہے اسی دن، اسی رات میں۔ بدھ پورنیما کے بارے میں یہ ہندوؤں نے بنا لیا اپنا عقیدہ کہ جتنے گنگا اشنان کریں گے ان کے سارے پاپ شمع ہو جائیں گے۔ تب یہ تو اس بار کی تو بہت اہم ہو گئی، مسلمانوں کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہندوؤں کے بھی سارے پاپ شمع ہو جائیں گے، انہیں ڈبکی لگانی ہے جا کر۔ گوتم بدھ ہندوؤں کے کچھ بھی نہیں تھے، ہندوؤں کے تو خلاف، برہمنزم کے تو خلاف کھڑے ہوئے تھے، جو ان کی جو طرح طرح کی وہ یज्ञ چل رہے تھے اور پھر انسانوں پر ظلم چل رہا تھا، غریبوں پر، اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ جب ماننے والے بہت ہو گئے تو انہوں نے گھوشت کر دیا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارے وشنو جی کے 9ویں اوتار بھی یہی ہیں، تو ہمارے بھی ہیں۔ تو اب وہ بدھ پورنیما کا ایک تہوار ہو گیا۔ یہ تہوار تو آپ بھی مناتے ہیں، آپ سے مطلب مسلمان بڑی تعداد میں دنیا کے، حلوے کھاتے ہیں، آتش بازی، کریکرز اب یہاں رامپور میں اب بھی ہیں، کم ہو گئے بہت، کوشش چل رہی ہے کچھ لوگوں کی جو بہت ایک زمانے سے چل رہی ہے، ہمارے بچپن سے، تب بہت ہوا کرتے تھے، پورے شہر میں دیوالی کی طرح ہوتا تھا، وہ کم ہوتے چلے گئے ہیں اب بھی، ان کے گھر والے پیرنٹس ماں باپ روکتے نہیں ان، اور وہ لائٹنگ کریں گے، گھر سجائیں گے، مسجدوں کو سجائیں گے، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ رواج ہیں دنیا میں، کہیں قبرستان میں بھی بعض جگہ لائٹنگ ہوتی ہے، گھر کو سجائیں گے، اس دن صاف ستھرا کریں گے۔ گھر اس لیے سجاتے صاف ستھرا کرتے ہیں کہ یہ بھی عقیدہ ہے بہت سے کچھ بعض گروہوں کا کہ اس دن روحیں آتی ہیں گھر میں، جب گھر میں روحیں آتی ہیں تو پھر صاف ستھرا ہونا چاہیے نا گھر، اب آ جا رہی ہیں تو جیسے کبھی کبھی کوئی پرانا ملنے والا آتا ہے، مہمان آتا ہے، اور روحوں کا ملاپ بھی ہوتا ہے، یہ روحوں کا ملاپ بھی بعض جگہ ہوتا ہے۔ مسجد میں کوئی مولوی صاحب جو ہیں وہ روحوں کا ملاپ کراتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ تو پھر بہت سا چڑھاوا ضروری ہوتا ہے، اس سب کے اوپر وہ پڑھ کے پھونکتے ہیں، پھر ان کے پاس بڑا حصہ اس کا چلا جاتا ہے، تو وہ
تب جب تک نہ ہو اس وقت تک روح بھٹکتی رہتی مرنے والے کی. تو جو اس سال مرا ہے اس کو روحوں سے ملانے کے لیے، یعنی وہ جو جیسے روح بھٹکتی رہتی ہے، آتما بھٹکتی رہتی ہے، اب اس کی مکتی کرا دیں، تو اس کو باقی روحوں سے ملانے کے لیے روحوں کے ملاپ ہوتے ہیں. یہ چلتا ہے سب مسلمانوں میں بہت بڑے حصے میں، الگ الگ جگہوں پہ، الگ الگ دنیا کے اندر. ایک تو واقعہ سنا تھا پاکستان کا، یا پڑھا تھا کہیں پر، وہاں وڈیرے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو ختم ہو گئے، بڑے جاگیردار ہیں وڈیروں کی جیسی پاور کے لوگ اب بھی ہمارے یہاں ہریانہ میں، ویسٹرن یو پی میں. وہ اپنے آپ میں پاور ہوتے ہیں، بڑی زبردست طاقت ہوا کرتے ہیں. تو وہ ایک چودھری صاحب جو ہیں ان کے یہاں تھا، وہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو روحوں کا ملاپ، بہت سامان وامان وہ اپنی حیثیت کے حساب سے لائے تھے روحوں کا ملاپ کروانے کے لیے. تب وہ انہوں نے جو کچھ بھی دعائیں کرنی تھی مولوی صاحب نے سب کر لی، ہاتھ اٹھا کے بہت دیر تک کرتے رہے. پھر انہوں نے منہ پہ نہیں پھیرا، پھر ہاتھ گرا دیے ایک آہ بھر کے. ان کا روح جانے کو تیاری نہیں ملنے کو. پھر لوگ بہت پریشان ہوئے کہ تو دقت ہو جائے گی. پھر ان سے کہا گیا کہ بھئی کچھ کریے، کچھ تو کریے، تو بہت خطرناک ہو گیا. انہوں نے پھر اپنی پوری کوشش شروع کی، اور بہت دیر کرنے کے بعد پھر انہوں نے منہ پر ہاتھ نہیں پھیرا، پھر آنکھ بھر کے گرا دیے کہ نہیں جا رہی. پھر تیسری دفعہ بہت خوشامد کی گئی، تو پھر انہوں نے جب کہا تو ان کا وہ یہ کہتی کہ ایک بھینس اور لاؤ، تازہ بھینس ہو، بڑی ہو، موٹی ہو، ایک بھینس اور لاؤ، ایسے تو نہیں جاؤں گی. تو پھر وہ بھینس بھی آ گئی. پھر اس کی آتما کو شانتی ملی یا مکتی ہوئی، وہ روح کا ملاپ ہو گیا. یہ جب ٹھگنا شروع کرتے ہیں تو پھر بات تو کوئی حد نہیں ہوتی، اور لوگ مانتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ٹھگی کے چھوٹے سے حصے کے اوپر بھی وارننگ مل جانی چاہیے نا، کہ ذرا سا بھی کچھ اس کے اندر شامل نہ ہو، جہاں کوئی کسی طرح کا ایکسپلائٹیشن کی گنجائش ہی نہیں بچے. یہاں پاپ کی بات نہیں ہے. لوگوں کو سب سے زیادہ حاجتیں پوری ہونے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ روزی بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے. جس کو اللہ نے ٹھیک دیا ہے، کھانے پینے کو دیا ہے، اب سب ہر ایک اپنی ضرورت سے خرچ زیادہ کرنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے بہت ہاتھ تنگ ہو رہا ہے اور بڑھ جائے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی، وہ ہاتھ تنگ ہی رہتا ہے. تو اب اس کے لیے ہوتی ہے رات بھر دعائیں. اصل تو اس کی یہ گناہ، تو پھر اس کی معافی کی بات ذرا سی کم ہوتی ہے ذہن میں، کہ گناہ معاف ہو جائے. قرآن یہ کہتا ہے تمہارے اپنے فیصلوں سے ہوتا ہے یہ جو مسائل آ جاتے ہیں، غلط فیصلے کر لیتے ہو، وہ غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو تمہارے اوپر کہا ہے. بہت جگہ کہا ہے قرآن نے، تمہارے اوپر جتنی پریشانیاں آتی ہیں تمہارے فیصلوں سے ہوتی ہیں، تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں. تو ان وجوہات کو تلاشیں، انہیں دور کر دیں.